السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 95۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے کبھی، بما، بسبب جو، قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، واللہ، اور اللہ، علیم بالظالمین، جاننے والا ظالموں کو۔ اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اور اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یہودی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی میں انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ یہودی موت کی تمنا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے نہیں ہیں۔ وہ کفر اور معاصی کے اعمال کی وجہ سے موت نہیں مانگ سکتے۔ وہ زندگی کے حریص ہیں، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جو ایمان نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے۔ یہودی جانتے ہیں کہ یہ ان کے برے اعمال کی جزا کا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کو اور ان کے برے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ حضرت ابن عباس نے یہودیوں کو کہا، اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مباہلہ کر لو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں کہ یا اللہ، دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ یہی دعوت انہیں سورہ جمعہ میں بھی دی گئی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی، جیسا کہ آل عمران میں ہے، لیکن چونکہ یہودی بھی عیسائیوں کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائیوں کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہرگز موت کی آرزو یعنی مباہلہ نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے اور روئے زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ جزاک اللہ خیر۔